الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ملک پڑھو صلاة سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ ایڈیاں گوڑیاں جگتے میں ختم سے پھر دین رابطہ کرنا ہاں جی میں ختم سے پھر دین رابطہ کرنا نہیں کوئی نہیں پتا میں ختم سے پھر دین رابطہ کر کے تم دسنا چلو ٹھیک ہے پتر پاوے لکھ جہان تو مندے لے ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاوے لکھ جہان تو مندے لے پیران دے ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے انج کسے تو پھر وفاواں لبدیاں نہیں انج کسے تو پھر وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جان ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں اور منگا منہ چوں بول دے نکلے ٹوک دیا گندی مندی تھا تو ماما روک دیا سبحان اللہ دل کے سارے بولو سبحان اللہ ایک ہے اس بندے کو پتا نہیں کہ ماں کوئی نہیں ماں گھر ہوئے پاوے منجی تے ہی ہوئے پتر دے منہ جو کوئی مندہ بول نکل جائے ماں آکھے نہیں پتر ہے نہیں این دا بول نہیں بولنا شاعر اندر پھر مفت وچ نیک سلامات بات نہیں لبدی ہیں بغیر پیسے مفت وچ سلامات نیک مندہ منہ چوں بول دے نکلے ٹوک دیا گندی مندی تھا تو ماما روک دیا پھر مفت چیلیاں نیک سلامات لبدیاں نہیں ٹر جان ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر نو چھٹا لگے نا تے ماں دی بسم اللہ میرا پتر ہے بسم اللہ میرا پتر ہے
تو شاعر کہنا ہے جس ویلے ماں ٹر جائے آپ کو ہی تو ڈگنا ہے آپ کو ہی اٹھنا ہے، آپ کو ہی تو ڈگنا ہے آپ کو ہی تو اٹھنا ہے، پھر بسم اللہ تینوں کسے نہیں آکھنا، پھر بسم اللہ کسے نہیں آکھنا۔ شاکر مانگا انت میں چھوڑا سینا پھر آپ پہ ڈگنا آپ پہ اٹھنا کہنا میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لب دیا نہیں تر جان ایک بار تے ماما لب دیا نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرات علماء کرام شناخان مصطفیٰ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس مسجد امام و خطیب قاری محمد اعظم چشتی صاحب نے پیغام دیتا چودھری محمود صاحب کا، اور چودھری عباس صاحب نے بھی فون کر کے حکم دیتا کہ ختم کل شریف ہے کہ تسی تشریف لے آؤ۔ میں کہ الحمدللہ ضرور تشریف لے کے آواں گے کیونکہ بزرگاں نے ایک تعلق سی ڈالیے دے نال سارے علاقے نال ہی سی، جیسے انہاں جیاں دے نال چوکھی محبت سی پیار سی۔ کل مینوں فون آیا ہے منگوال تو قاری صاحب سویرے ٹائم 10 تو 11 دیو، میں کہ نہیں جی دے سکتے، اے مجمع بڑا ہوئے گا، خدمت بڑی ہوئے گی، میں کہ سارا کچھ ہی ہوئے گا، لیکن پہلے میں ٹائم دے چکا ڈالیے کہ صبح انشاءاللہ ڈالی ہی جانا ہے۔ الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک وچ کافی سارے مقامات دے والدین دی شان بیان فرمائی ہے، مقام کے مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ انہاں وچوں ایک مقام میں تہاڈے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا ایسا انسان کو حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال انسان کر، مل کے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ روزے گزرے نے سونے گزرے نے، عید الفطر بھی ایسا کیتی ہے الحمدللہ کہ سرکار دی حدیث کے مطابق عید والے دن گناہگاراں دی بخشش ہو جاتی ہے، سارے بخشے بندے بیٹھے ہو۔ اور دوسری گل میں عرض کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جس ویلے جنت یا باغاں وچ جاؤ نا تے جنتی پھل کھایا کرو، جنت دے باغاں وچ گزر ہوئے کیوں جی بابا عبداللہ صاحب فرمایا جنت دے باغاں وچ گزرو تے جنتی پھل کھایا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے باغ کیڑے نے تے پھل کیڑے نے؟ سرکار نے فرمایا مسجداں نے نا جڑیاں یہ جنت دے باغ نے۔ جنہوں پہ بولتے اگلی گل سننا پھر ضرور بولو گے۔ فرمایا جنت دے باغ نے مسجداں، یا رسول اللہ پھل کیے؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ جنت دا پھل ہے، یہ سانو جسم نو طاقت نہیں ملتی، روح نو طاقت ملتی ہے، روح دی یہ غذا ہے نا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا ذکر جڑا روح دی غذا ہے۔ فرمایا جنت دے باغاں وچوں گزریا کرو تے پھر جنتی پھل کھایا کرو۔ یا رسول اللہ جنت دے باغ کیڑے نے تے پھل کیڑے نے؟ سرکار نے فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دا ذکر جنت دے پھل نے۔ سبحان اللہ، ساکی بھی ہے، گٹا بھی ہے، اور موسم میں جان فضا بھی ہے۔ کہ بندہ جنت دے باغ میں بھی بیٹھا ہوئے تے پھل بھی سامنے ہون، دینے والا بھی سامنے بیٹھا ہوئے، تلقین کرنے والا ساکی بھی آکے بھی بولو سبحان اللہ، کھاؤ پھل، ساکی بھی ہے، گٹا بھی ہے، اور موسم میں جان فضا بھی ہے۔ ارے کافر ہے جو نہ پیے ایسی بہار دیکھ کر،
ایسی بہار مل جائے بندے نو اللہ کرم فرما دے بندہ مسجد وچ آئی جائے تے پھر او دا ذکر کرنا چاہیے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا اسا انسان نو حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال احسان کر نیکی کرنے دا اچھائی کرنے دا حکم دیتا ہے جس ویلے لفظ والدین آ جائے کہ سمجھ لو ماں دی بھی گل ہو گئی ہے تے باپ دی بھی گل ہو گئی ماں باپ دونوں دی گل ہو جاتی ہے ماں دی بھی عزت کرو باپ دی بھی کرو کیونکہ ماں دی شان بیان کرنی ہے لیکن اس تو پہلے باپ دی شان تھوڑی سماعت فرماؤ تاکہ جڑا اعتراض ساڈے تے ہوندا نا مولوی ماں دی شان بڑی بیان کردے نے پیو دی نہیں کردے پیو نے کہڑا سوٹا ماریا ہے یا پیو بددعاواں کردا رہندا ہے اولاد واسطے نہیں ایسی کوئی گل نہیں کہ باپ بددعاواں کردا ہے نہیں باپ تے دعاواں کردا ہے باپ آج تسی جناب والا عید گزر گئی ہے عید تو چند دن کدی شہر جا کے گجرات تک دے یا شہر میں جتنے مزدور جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور 50 55 60 سال کا بزرگ کھڑا ہے کیا کو بزرگوں کدھر آئے ہو وہ آخر کے پتر دیہڑی تے پا لگا کسی نے پرش پڑھیا ہوئے دا کسی جناب والا مزدوراں واسطے پوچھو بابا جی کدھر آئے ہو وہ آخر کے پتر مزدوری کرنے واسطے آیا تسی ان کو سوال کرو بابا جی روزے نے آرام کرو جا کے نماز شماز پڑھو بابا آخے دا پتر دل میرا بھی کرتا ہے پر میں نہ کماواں تو میرے بچے کتوں کھانے میں نہ پیسے لے کے جا میرے پتر عید کتوں کرن دے میری دھیاں عید کتوں کرن گیا یہ گل نہیں کہ باپ دی شان کوئی نہیں باپ دا مقام نہیں باپ دی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے گل ہے کہ اسی عزت کوئی نہیں کرتے اسی مانتے نہیں ہے نا گل ساری نہیں کہ جے مان لئیے تو باپ دی شان گھٹ کوئی نہیں زیادہ شان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اس بندے نے تکنا ہوئے میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے یا رسول اللہ کی کرے سرکار نے فرمایا گھر ٹوٹ جائے بڈھے بابے نو سامنے بٹھا لے تہاڈی شان ہن بولو سبحان اللہ اے واقعہ رانو انہاں نو جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی او باپ بن گئے نے تے فرمایا اپنے ابا جی نو سامنے بٹھا تے پوری پا کے نہیں میرے والد صاحب فرماتے تھے سر پوری بٹ کے نہیں ابے نو تکنا اے پیار دی نظر سبحان اللہ کیا موقع سی کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ بیان کر دیں سن تو میں آپ دے نال ہوندا سی سامنے بیٹھ کے نالے بیان سننا تے نالے حج دا ثواب لے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر فرمایا متھے تے پوری پا کے نہیں وٹ پا کے نہیں تینو پیار دی نظر نہ ویکھ نہ ابا جی نو اللہ تعالی تینو مقبول حج دا ثواب عطا سبحان اللہ پھر فرمایا تو اے ویکھنا کہ میرے رب راضی ہے ناراض ہے سامنے پہ ابا جی دے جے تے بابے ری راضی نے تیرے تے سمجھ لے رب بھی راضی ہے سبحان اللہ تے جے بابا ناراض ہے نا تے پھر سمجھ لے رب بھی ناراض ہے ابا جی نو راضی کر فرمایا باپ دی رضا وچ رب نے اپنی رضا رکھ دیتی ہے سبحان اللہ فرمایا تیرا باپ تیرے تے راضی ہے سمجھ لے رب بھی راضی ہے جے باپ کو ناراض کیتا ہی تے پھر رب راضی نہیں ہونا باپ دی بڑی شان مقام ہے لیکن ٹائم جڑا شاٹ ہے اس گلے میں تھوڑی یہ گل کر دیتی ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ اعتراض کرے جی باپ دی شان کو نہیں بیان کرتے باپ دی بڑی شان ہے ماں دا بڑا مقام ہے آؤ جڑا سی ماں دی شان بیان کرنے ہاں قاری صاحب تسی بڑے بڑے خطیب دے پتر ہو عالم دین دے پتر ہو تے کوئی دلیل نال گل کرو میں کہ جناب دلیل ہے انشاءاللہ پہلے بھی قرآن دی آیت اور حدیث پیش کی تھی ہم بھی قرآن دی آیت دا اگلا حصہ سماعت فرماؤ اے جڑی ماں دی دوسری شان بیان کر رہے ہو کتنے لکھی ہے میں کہ رب دے قرآن میں سے لکھی تو قاری صاحب جی رب دے قرآن میں ایک بار محبت نہ بولو نہ سبحان اللہ فرما کے
فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اصل انسان نو حکم دیتا ہے والدین دے نال احسان کر نیکی کرنے دا اچھا سلوک کرنے دا حکم دیتا ہے یا اللہ اتنے دواں دا ذکر کر دیتا ہے گل تے دواں دی ہو گئی ہے اگے جا کے کی بیان فرما رہے ہو فرمایا کہ اللہ دا کر کے ماں دا ذکر کرن لگایا ماں دی شان بیان رب تعالیٰ نے کی تھی نال جناب والا وجہ بھی دسی ہے کہ ماں دی شان کیوں ہوئے مقام کیوں ہوئے فرمایا حملتہ امہ کرہا تیری ماں نے تینوں تکلیف دے نال 9 مہینے تک اپنے بطن اظہر وچ اپنے پیٹ وچ تینوں تکلیف دے نال اٹھائی رکھیا ہے اس گلے ماں دی عزت کر ماں دی خدمت کر ماں دی جناب والا مٹھی چابی کر فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا فرمایا پھر تکلیف دے نال تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سماعت فرماؤ اے ہڈ بتیاں سے جناب ساڑھے ناظرین اللہ نے جس ویلے جناب والا کسی عورت نو لے جائیے ہاسپٹل دے اندر ڈیلیوری ہونے والی ہے بچی بچہ پیدا ہونے والا ہے ہاسپٹل دے اندر جناب والا ماں پہنچ گئی ہے تے ڈاکٹر صاحب آگے آکھن گیاں کہ اللہ دی بندی دواں وچوں ایک دی جان بچ سکدی ہے یا بچے دی جان بچے گی یا ماں تیری جان بچے گی دس تیری جان بچا لئیے یا بچے دی بچا لئیے تے ماں دی آنکھاں وچوں ایڈے موٹے موٹے اتھرو بھی آون گئے ماں رو کے آکھے گی ڈاکٹر صاحبہ میری جان جاندی ہے تے جائے میرے بچے دی جان بچ جائے میری جان جاندی ہے تے جائے میرے بچے دی جان سلامت رہے اللہ اکبر کبیرہ ماں تے اپنی جان تے کھیڑ دیا ہویا اولاد نو جنم دیندی ہے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا فرمایا تیری ماں نے تینوں تکلیف دے نال 9 مہینے تک اٹھائی رکھیا ہے پھر تکلیف دے نال تینوں جنم دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک نو پڑھیا جائے اجے سرکار دنیا تے نہیں آئے باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے اجے سرکار دنیا تے نہیں آئے باپ حضرت عبداللہ دا مثال ہو گیا ہے سرکار علیہ السلام دے غلاموں سرکار تو ود کے یتیمی دا کنوں پتہ ہے عبد یتیم میں لجپالا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمہ دا کس طرح خیال رکھ دے رہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک بندہ آ گیا صحابی رسول آئے کچھ دیاں پچھان دیا صبح دا پتر گئے بے صحابی رسول آئے نا پہ آ کے مجمع وچ لوگاں نو سلام کیتا سلام کرنے تو بعد کہندے یار کسے نو میرے پتر دا پتہ ہوئے تے دس دو میرا پتر صبح دا غائب ہو گیا ہے دیگر دا ٹائم ہو گیا ہے ایک صحابی بولے تیرا پتر فلاں باغ وچ کھیڑدا ہے پیا تیرا پتر ہے فلاں باغ وچ کھیڑدا ہے پیا باپ دی خوشی دی انتہا نہ رہی کہ صبح دا پتر کو اچھے میرا پتر لگ گیا پتہ لگ گیا میں ہونے جانا لے کے آ جانا میرا پتر مل گیا ہے پتہ چل گیا میں انہیں پتر نو لے کے آ جانا ہوں ان جناب والا اور صحابی جان لگے سرکار نے آواز دیتی آیا ہے دیکھو سرکار یتیمہ دے کس طرح کہہ رہا ہے سنو توجہ دینا سرکار نے آواز دیتی صحابی قریب آ صحابی رسول قریب آئے بڑے ادب دے نال بڑی عاجزی دے نال سرکار دے قریب آئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی کس ویلے جائے نا باغ دے اندر بچے کھیڑ دے ہون دے پے اوتے پتر کر کے نہ بلائی پتر کر کے آواز نہیں ہو دینی جڑا پتر دا نہ آئے اور نہ لے کے پکارنا ہی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر ہے جب میں بیٹا کہہ لواں پتر کہہ لواں حرج کوئی نہیں سرکار نے فرمایا حرج تے کوئی نہیں یا رسول اللہ پھر حکمت کی ہے سرکار صلی
سبحانہ تیرا پتر تیرے تو جدا ہویا ہے بچھڑیا ہویا ہے تیرے جناب والا لہجے وچ پیار ہوئے گا تیرے لہجے وچ محبت چھلک رہی ہوئے گی باپ دی جناب والا پیار چھلکدا ہوئے گا پیا جس ویلے بیٹا کر کے بلائے گا انہاں کھیڈن والیاں پتراں وچوں کوئی یتیم بھی ہوئے گا وہ کھیڈن والیاں وچوں کوئی یتیم بھی ہوئے گا تے جس ویلے تو پتر کر کے بلائے گا انہوں اپنا باپ یاد آ جائے گا انہوں اپنا باپ یاد آ جائے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوندا وہ بھی مینوں پتر کر کے بلاؤں اے جناب والا سرکار دی سیرت پاک سانو اس تے عمل کرنے دی ضرورت ہے کہ یتیماں دا خیال رکھیا جائے یتیماں دے جناب والا سر تے ہاتھ رکھیا جائے مسکیناں دے نال پیار کیتا جائے اس تے پھر انہوں نے ایک گل یاد آ گئی عید الفطر گزری ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے نے حسن و حسین نال آیا بولو سبحان اللہ آقا حسن تے حسین دوڑے نال نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھن واسطے دینا پھر ویکھیا بچے بیٹھے ہوئے نے عید دا دیہڑا ہے مسلماناں دے بچیاں نے سونے سونے نویں نویں کپڑے پائے ہوئے نے نویاں جُتیاں پائیاں ہوئیاں نے انہاں وچ ایک بچہ ایسا ہے جدے پھٹے پرانے کپڑے نے جناب والا پیری جُتی بھی کوئی نہیں نکرے بیٹھ کے روندا ہے پیا تے جناب والا صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر دا دن لے سارے مسلماناں دے بچے خوشیاں پہ منا رہے نے ایک دوجے دے نال پیار پہ کر دے نے نویں نویں کپڑے پائے نے جُتیاں نویاں پائیاں نے او پترا تو کیوں پیار ہونا ہے تے پتر رو کے آندا ہے سونیا میری درد دی کہانی نہ پوچھو سونیا میری درد بھری کہانی نہ پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کہانی بڑی دردناک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا ان دے حکمراناں دی طرح تے نہیں سننا کہ غریب بہناں بھی پسند نہیں کرتے غریباں دے کول جانا پسند نہیں نانا اللہ دے نبی نے تے نبیاں دے سردار نے سرکار اس بچے دے قریب بیٹھ کے سرکار نے اس بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا تے اپنے سینے نال لایا سینے نال لا کے سرکار نے فرمایا پترا گل سنا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی اپنا حال سنا سنیا میرا باپ آپ دے لشکر میں جا کے کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو گیا جس نے میرا باپ شہید ہو جاتا ہے میری عمر چھوٹی جئی ہے میں چھوٹا جہا ہوں میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا میرے دوسرے باپ نے مینوں مار کٹ کے تے گھروں کٹ دیتا پھر جناب والا جڑا میرا مکان سی میرا حصہ سی وہ بھی میرے کو کھو لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رووانا تے کی کراں رووانا تے میں کی کراں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روندیا نہیں چھڑ کے گئے کہ میں عید واسطے جا رہے ہیں لیٹ ہو جائے گی نانا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے نو چپ کرا کے سرکار فرماندے نے کیا تو اس گل نو پسند نہیں ہے کردا تیرے باپ اللہ دے نبی ہون آیا اللہ دے آخری نبی تیرے باپ ہون عائشہ صدیقہ تیری ماں ہوئے اللہ دے نبی تیرے باپ ہون عائشہ صدیقہ تیری ماں ہوئے حسن و حسین تیرے پرائے ہون جناب والا جس نے سرکار نے جناب وہ سامنے گل کی تھی نا کہ بچہ جناب روندا مسکران لگ پیا جناب والا پہلے آنسو آ رہے نے اور خوشی دی انتہا کوئی نہ رہی مسکران لگ پیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھوں بچے رو واپس لے کے اپنے گھر جان دے لے فرمایا فاطمہ اے فاطمہ زہرا کون سیدہ فاطمہ زہرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے جن نے فاطمہ نو راضی کیتا انہیں مینوں راضی کیتا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا کون سیدہ فاطمہ زہرا جنہاں نے مقام کی ہے مرتبہ کی ہے سرکار فرماتے نے قیامت کا دن ہوئے گا جناب والا رب تعالیٰ دی
سراخانوں نظرانیاں کر لو، اور چودھریوں نظرانیاں کر لو، اور ولیوں نظرانیاں کر لو، روسوں نظرانیاں کر لو، قطبوں نظرانیاں کر لو، ابدالوں نظرانیاں کر لو، اوتادوں نظرانیاں کر لو، رندوں نظرانیاں کر لو، کلندروں نظرانیاں کر لو، تابعیوں نظرانیاں کر لو، صحابیوں نظرانیاں کر لو، جناب والا نبیوں نظرانیاں کر لو، رسولوں نظرانیاں کر لو۔ یا اللہ کی بجائے فرمایا میرے نبی دی پاک بیٹی فاطمہ دا گزر ہون والا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی دی پیاری بیٹی دا گزر ہون والا ہے۔ جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے، بی بی زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ او سیدہ فاطمہ زہرا نو جنہیں ایڈی شان والیاں نے رب قیامت کا دن فرمایا کہ سارے نظرانیاں کر لو، میرے محبوب دی بیٹی دا گزر ہونے والا ہے۔ سرکار نے جا کے اس سیدہ فاطمہ زہرا نو فرمایا، اپنی لخت جگر اپنی نور نظر نو فرمایا، سیدہ فاطمہ ذرا اس بچے نو نواؤ نا، اس بچے نو نواؤ، ذرا تیار کرو کہ میرے حسین والے کپڑے نو پہناؤ۔ بولو یارا سبحان اللہ، میرے حسین والے اس بچے نو کپڑے پہناؤ۔ آج ضرورت ہے اسی سرکار دی سیرت پاک تے عمل کریے۔ تو جناب والا پھر موجہ ہی موجہ نے، دین علاویت موجہ ہی موجہ نے، دین تو جنہیں پیچھے ہٹاں گے پھر مار ہی مار کٹائی ہے بڑی، کیوں اسی ذلیل ہونے ہاں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وہ 313 ہون تے دنیا تے چھا جاندے نے، اسی کسرت وچ ہوئی تے تاں ماری کھاندے ہیں۔ وجہ کی اسی دین تو دور ہو گئے ہیں۔ سماعت فرماؤ، سرکار نے فرمایا سیدہ اس شہزادے کو ذرا تیار کیتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نہ ان عیدگاہ ول جا رہے ہیں، توجہ رکھیا ہے۔ ایک پاسے حسن و حسین نے انگلی نہ، تے دوجے پاسے یتیم پتر ہے، سبحان اللہ، انہیں انگلی سرکار دی پکڑی ہوئی، یتیم پتر سرکار دے نال عید پڑھن واسطے جا رہا ہے۔ جس ویلے وہ مسلمانوں دے جڑے پہلے بچے سن بڑے خوش تے بڑے جناب لش پائی سن کپڑیاں نال تے جتیاں نال، ہر چیز نویں، بڑے خوش۔ تے ہن اس ویلے اس پتر نو آندے ویکھے نا بچے نو سرکار دی انگلی پکڑی ہوئی، تے پھر وہ رش کرن لگ پے، آندے کاش ساڈے بھی والد سرکار دے لشکر میں شہید ہو گئے ہوندے، اسی یتیم ہوندے تے سانو سرکار ہے جو انگلی نہ لا کے اپنا پتر بنا کے عید والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گل کتھوں نکلی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آمنے تو پہلے ہی باپ دا سایہ اٹھ گیا۔ 6 سال دی عمر مبارک ہے، والدہ ماجدہ دا بھی مثال ہو گیا۔ ذرا خیال کرو نا، باپ آمن تو پہلے فوت ہو گیا ہوئے، 6 سال دی عمر وچ ماں بھی ٹر جائے، اس بچے دی کی حالت ہوئی تھی۔ رب تعالی دے وچ بڑیاں حکمتاں نے۔ رب نے آکھیا سونیا تیرے اوتے میں اور کسے دا سایہ برداشت نہیں کرتا، سونیا میرا سایہ تیرے، سونیا نہ گھبرا۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو درس کی دیتا ہے۔ لفظ کر رہے ہیں باپ دنیا تے آنے تو پہلا مثال کر گئے، 6 سال دی عمر وچ والدہ بھی مثال کر گئیاں، بہن اور کوئی نہیں، بھرا کوئی نہیں۔ ایک موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے، خطبہ کے ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ نو درس پہ دے رہے ہیں، اے جناؤ باہر والے بوئے چنا، مثال دے طور ہے سمجھ لو مسجد دے سامنے دروازہ باہر والا، ایک مائی علی آئے، ہاتھ میں چھوٹی پکڑی ہوئی ہے،
عمر اینی زیادہ ہے کہ لگ جھک گیا تے اکھاں دے پروٹے اکھاں کے آگے نے مائی صاحب نے چھوٹی دی ٹیک لا کے اے اکھاں دے پروٹے چک کے نا ایلویاں پہچان دیا نے تو ادھروں نظر میرے آقا دی پہ گئی ہے سبحان اللہ سرکار دی نظر باہر پہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مائیہ نہیں ہے سرکار نے صحابہ نے چھڑیا ممبر چھڑیا اگے باہر جا کے مائی صاحبہ نے لے کے اپنی مزمل والی چادر بچھائی جدا ذکر آپ قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر جس کا ذکر اب قرآن میں فرمایا ہے وہ چادر سرکار نے بچھائی ہلکی تھی اماں جی اتنے بہو مائر یہ بیٹھیاں جس ویلے بہ گئیاں تے کدی سرکار نے ہاتھاں نوں بوسا دینی سبحان اللہ اور کتنی نصیب والی مائی ہے جڑی سرکار دے ہاتھاں نوں چومدی کدی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے موڈیاں نوں چومے کدی سرکار دے سینے نوں چومے جس طرح ماں پتر نال پیار کردی ہے ایسے آج پتہ لیں چودھری منظور صاحب نو جنہاں دی ماں ٹر گئی ہے ماں بھاوے منجی تے ہی ہوے نا پھر بھی انتظار ہوندا پتر میرا کہڑے ویلے واپس آوے ماں پچھوں دعاواں کردی رہندی یا اللہ پتر گیا خیر وفیت نال واپس آ جائے یا اللہ میرا پتر کام تے گیا دا کام ہو جائے ماں دعاواں کردی رہندی ہے تے جدوں ماں ٹر جائے نا تے پھر آواز آندی ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بھاوے ہون نا اللہ دا نبی بھی ہوے ماں فوت ہو جائے تے کوئی دور تے جان تے آواز آندی ہے اے میرے کلیم ہوں ذرا خیال دے نال بولی ہوں ذرا خیال نال بولی یا اللہ کی وجہ ہے فرمایا موسیٰ کے جس ویلے گھروں نکلدا سی نا ماں پیچھے ہاتھ چک لیندی سی آج جو دعاواں کرن والی ماں کوئی نہیں ہو رہی ماں دعا کردی سی یا اللہ میرا پتر کریم لاڈلا جہا ہے تیرے نال ڈائریکٹ گلاں کردا رہندا ہے یا اللہ دی گل دا مائنڈ نہ کری غصہ نہ کری یا اللہ دے تے کرم ہی فرمائی فرمایا موسیٰ آج دعا کرن والی ماں کوئی نہیں بھائی صاحب آئیے نا تے جس طرح بچے نال پیار کری تے پیار کر کدی سرکار نے بدو ہاتھ چہرے نوں بوسا کدی سرکار نے زلفاں نوں بوسا دیندی ہے سرکار ذرا بھی نہیں ہلتے جس طرح مائی صاحب اج موڑ دے سرکار اج موڑ دے مائی صاحب اج موڑ دے سرکار ادھر موڑ جاندے نے جس ویلے جناب والا خوب سیر ہو گئی نا دل راضی ہو گیا ماں دا دل راضی ہو گیا دل خوش ہو گیا اج کی تھی سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اجازت ہوئے لجپالا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھوں بدیا نہیں کر دیتا بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارے ہوئے تک گئے نے مائی صاحبہ نو بدیا کیتا ہے پھر اے نہیں بلکہ جتوں تک مائی صاحبہ دی کن نظر آندی رہی ہے سرکار او دری ویکھ دے رہے اس طرح مائی صاحبہ کا تو جل ہو گیا نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے نا صحابہ کرام تجسس پیدا ہویا دل وچ گل آئی نا کہ کون شان والی مائی ہو سکتی ہے یہ کون مقام والی مائی ہو سکتی ہے جیڑی سرکار نال اتنا پیار کردی رہی ہے تے یاراں نے پھر سرکار نے پوچھا یاراں عرض کیتی سونیا کون سی سینو رب تعالی میں بتا دیتی جدا میں دودھ پیتا ہے او میری ماں ہے صحابہ کرام رون لگ پڑے یا رسول اللہ دودھ پلانے والی ماں دی نہیں شان دودھ پلانے والی ماں دا ایڈا مقام تے مرتبہ صحابہ کرام نے رو کے بیان عرض کیتا دودھ پلاون والی ماں نے
شان ہوئے گا جس ماں نے آپ کو جنم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماں کا شان تے مقام تے مرتبہ بیان فرمایا. سماعت فرماؤ 5 منٹ کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ اس ماں کی شان پوچھتے ہو جس ماں نے میں جنم دیتا ہے, جس ماں کے ذریعے میں دنیا تے آیا, سب کی ماں ہے جڑی. آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کا کی مقام. سرکار نے فرمایا حدیث پاک ذمہ داری کا لفظ کر رہا فرمایا لو ادرکت والدیہ. پہلے اتنے بھی عام گل کیتی پھر خاص کیتی ہے, جس طرح آپ نے قرآن میں پہلے دماغ کا ذکر کیتا ہے پھر اگے ماں کا علیحدہ ذکر کیتا ہے. انجی حدیث پاک میں سرکار نے پہلے دماغ کا ذکر کیتا ہے. فرمایا کاش کہ میں اپنے ماں باپ نو پالوں. جس پتر چھوٹا جہا ہوئے تو ماں باپ ٹر جان, پھر اللہ عزتاں دے تاج عطا فرمائے, دولت عطا فرمائے, عزت عطا فرمائے. کہ پتر دے دل وچ گل تے آندی ہے نا کہ کاش اج میرے ماں باپ ہوندے, میں عمرہ کرواوندا, میں حج کرواوندا, میں نہیں کردا, میں نہیں کردا. سرکار دے دل پاک چ گل ہے. فرمایا لو ادرکت والدیہ, کاش کہ میں اپنے ماں باپ نے اس حال وچ پا لیندا. یا رسول اللہ کس حال وچ ہوندے؟ فرمایا انا فی صلاۃ العشاء. عربی عبارت سن کے بھی سبحان اللہ کیا کرو. میاں صاحب دا شعر پڑھیے تے پھر سبحان اللہ بول دے ہو, سلطان باؤ دا شعر پڑھیے تے سبحان اللہ, پیر میر علی شاہ صاحب دا شعر پڑھیے تے سبحان اللہ. تے نبیاں دے سردار دا کلام ہے, یہ سرکار دا کلام ہے. سرکار نے فرمایا انا فی صلاۃ العشاء, میں عشاء دی نماز دے وچ کھڑا ہوا. تے پھر صرف ہے نہیں جی ہاتھی بننے نے نہیں, سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوں. سورہ فاتحہ ایسا جناب والا نماز ایک رکن ہے. فرمایا ادھر تسی کلمہ بول دے الحمدللہ رب العالمین, ادھر رب آندا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. فرمایا ایک ایک آیت کر کے, اس گلے سرکار دی سنت ہے سورہ فاتحہ پڑھو تے ایک ایک آیت کر کے پڑھو. تراویح جس ہم جلدی ہوتے ہیں امام صاحب بندے نہیں کھلون دے جلدی کرو, تے پھر جلدی جلدی پڑھنی پیندی. تے عام حالات وچ جڑے آئمہ حضرات نے توجہ فرماؤ ایک ایک آیت کر کے پڑھنی چاہیے. حکمت بھی سماعت فرماؤ. فرمایا ایک آیت تسی پڑھ دیو ادھر رب جواب عطا فرمائے. ایک ایک آیت ادھر بندہ پڑھدا جاندا ہے, رب تعالی جواب ارشاد فرمائی جاندا ہے. سرکار فرماندے نے میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ پھر کی ہوئے؟ فرمایا میں عشاء دی نماز وچ کھڑا ہوا, سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوا. پہلے عام گل کیتی ہے میرے ماں باپ آ جان, ہن ایتھے خاص فرما رہے نے وَتُنَادِي أُمِّي. فرمایا میں ہوا نماز وچ سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوا, ادھر میری ماں آمینہ آ جائے, ادھر میری اماں آمینہ آ جائے. وَتُنَادِي أُمِّي یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں میری ماں میں پکارے, میں بلائے یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں میں نبیوں تے رسولوں دا سردار ہو کے جنہیں واسطے ساری کائنات آکھے لبیک یا رسول اللہ. حافظ ہوئے تے آکھے لبیک یا رسول اللہ, قاری ہوئے تے آکھے لبیک یا رسول اللہ, عالم ہوئے تے آکھے لبیک یا رسول اللہ, چودھری ہوئے تے آکھے لبیک یا رسول اللہ, صحابی ہوئے تے آکھے لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ساری کائنات جس واسطے آکھے لبیک یا رسول اللہ, یعنی سونیا میں حاضر ہاں. سرکار فرماندے نے میں نبیاں تے رسولاں دا سردار ہو کے رب دی نماز چھڑ کے آکھاں لبیک یا امی. اے میری ماں میں حاضر ہوں, اے میری ماں میں حاضر ہوں, اے میری ماں میں حاضر ہوں. اے ماں دا مقام جی. اسی آنے اما جی میسج تے ویکھ لیندو یار, تہاڈی بھی سن لیندے ہاں. والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف پٹ پوے سونا جڑا کنا نو کھائے, پٹ پوے سونا جڑا کنا نو کھائے. اس علم نو کی کرنا ہے تیرا یونیورسٹیاں میں جانے دا سانو کی فائدہ جے ماں دی تو گل ہی نہیں سننی. ماں بلائے تے تو آکھے میں یار دی پہلے سونا وا,
یار ضروری نہیں، یار اور بھی تینوں لب جائے گا، سنگی اور بھی تینوں مل جائے گا، بیلی اور بھی تینوں لب جائے گا، مال دولت اور بھی تینوں لب جان گے، کوٹھیاں کاراں لب جان گیاں، ایک ماں نہیں لبنی تے ایک باپ نہیں لبنی۔ انہاں دی قدر کر لے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ تعالیٰ اس اولاد نو اپنے والدین واسطے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔